اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل۔ تفسیر سورہ مجادلہ آیت نمبر 14 اور 15 کہ آیت نمبر 14 کہہ رہی ہے کہ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی رکھی ہے، اس قوم سے تولا کیا ہے، ولی بنایا، یہاں محبت والے تعلقات قائم کیے ہیں، محبت والے تعلقات قائم کیے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا دنیاوی غضب نازل ہوا، دنیاوی غضب نازل ہوا ہے۔ نہ وہ تم میں سے ہیں، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، وہ کسی کے ساتھ ہی نہیں ہیں۔ مشکل آئے تو وہ یہودیوں کا بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، ٹھیک، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ بس خیبر کے یہودی ایک طرف سے، داخلی منافقین دوسری طرف سے اور مشرکین تیسری جانب سے حکومت مدنی کو، حکومت اسلامی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کو جب بھی اذیت پہنچتی تھی تو یہ افراد، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ داخلی منافقین ہوں، یہ خوشحال ہو جاتے تھے، خوشحال ہو جاتے تھے اور مسلمانوں کو ڈراتے تھے کہ تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تم پر کہیں نہ کہیں سے حملہ ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے حملہ ہو جائے گا، یہ ڈراتے تھے۔ یہ تھی مدینے کی فضا، یہ تھی مدینے کی فضا۔ مدینے کے اطراف میں نجران کے عیسائی بھی تھے، بس 4 گروہ، لیکن جو یہ عیسائی تھے، نجران کے عیسائی تھے، یہ اذیتیں کم پہنچاتے تھے بنسبت ان 3 گروہوں کی۔ یہ 3 گروہ تھے، داخلی منافقین، خیبر کے یہودی اور مشرکین، یہ زیادہ اذیتیں پہنچاتے تھے بنسبت نجران کے عیسائیوں کے، یہ بھی پہنچاتے تھے لیکن کم۔ بس یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ بعض لوگ ہیں جن کا ولایتی تعلق بیگانوں سے ہے، بیگانوں سے ہیں، اور وہ سب جان لے کہ حکومت اسلامی کو نقصان نہیں دے سکیں گے۔ بس مظلوم کا حامی اللہ کا محبوب ہے، یاد پیغام یہ دے رہی آیت کہ مظلوم کا جو حامی ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور ظالم اور مشرک کا حامی شخص جو ہے اللہ کے غضب کا شکار ہے۔ بس یہ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ولی بنایا ایسی قوم کو جن پر خدا غضبناک ہوا۔ بس جو ان لوگوں کو ولی بنائے اس پہ بھی خدا کا غضب، ٹھیک ہے نا، جن پہ خدا کا غضب نازل ہوا ہے ان کا حامی نہیں بننا، ٹھیک ہے، ظالم اور مشرک اور داخلی منافق کا حامی نہیں بننا۔ بس ہمارے ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں حق نہ بولنے والا شخص گونگا شیطان ہے، گونگا شیطان ہے۔ کتاب فقہ السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جو ہے وہ 611۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، سورہ قصص آیت نمبر 17 کہ اے میرے پروردگار تیری نعمت ہے مجھ پر جو نازل ہوئی ہے کہ پس میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ نعمت پروردگار ہے، یہ نعمت خداوند عالم ہے۔ صاحب نعمت افراد جن کا راستہ صراط مستقیم ہوتا ہے اور وہ ظلم کے حامی نہیں ہوتے۔ بس یہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نے کہا کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے صراط انبیاء پہ جو چلے، تو وہ ساتھی کون بنیں گے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جو ہیں ساتھی بنیں گے، رفیق بنیں گے، اور یہ بہترین رفیق ہیں۔ ان سے تولا ٹھیک، ان سے تولا ٹھیک ہے۔
ظلم اور شرک کا حامی اس سے تولا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک، بس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے، کہ یہ اعمال پر گواہ ہیں اور یہ کتنے بہترین رفیق ہیں. ما ہم منکم ولا منہم سے مراد کہ تم ان میں سے نہیں، تم مسلمان ہو اور وہ کافر ہیں یا منافق ہیں. تم اپنے ایمان پہ کھڑے ہو، وہ اپنے ایمان پہ کھڑے ہیں. تم صحیح ایمان پہ کھڑے ہو، وہ غلط ایمان پہ کھڑے ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ کفار عہد کو توڑتے ہیں، وعلیکم السلام، عہد کو توڑتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. جو عمدن جھوٹی قسمیں کھائے وہ غافل ہے، جاہل نہیں. غفلت بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ غفلت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک غفلت جو ہے عمدن ہے، ایک غفلت سہون ہے. یہاں جو بات ہو اور یہ غفلت کی، وہ غفلت کون سی ہے؟ عمدن ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو یہ غفلت کون سی غفلت ہے؟ عمدی غفلت ہے. ٹھیک. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جو عمدن جھوٹی قسمیں کھائے غافل ہے. غافل اور جاہل نہیں، تو اللہ نے ایسے افراد کے لیے شدید، یعنی غافل ہے اور جاہل ہے. غافل ہے، جاہل ہے. کس لحاظ سے جاہل ہے؟ خواہشات نفسانی کا پیروکار ہو کر. عملی جاہل کہتے ہیں، علمی جاہل نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ علمی جاہل نہیں ہے. قرآن ایسے لوگوں کو عملی جاہل کہتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بس آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے جاہلوں کی بات ہو رہی. علمی جاہل سے منع کیا گیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بس یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غافل اور جاہل نہیں، کون سے؟ سہون غافل نہیں اور علمی جاہل نہیں. ورنہ عمدن غافل ہیں اور عملی لحاظ سے جاہل، جو خواہشات نفسانی کا ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جو خواہشات نفسانی کا پیروکار ہے وہ کیا ہے؟ عملی جاہل ہے. بس وہ عملی جاہل ہے. ایک علمی جاہل ہے، ایک عملی. سب سے زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ عملی جاہل. ٹھیک. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون. اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر کے رکھا ہے، بے شک کتنا برا ہے جو وہ عمل انجام دیتے ہیں. بس عمل ہی ان کی جزا ہے، اور عمل کتنا برا ہے تو جزا کتنی بری ہوگی، سزا کتنی بری ہوگی. بس اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے. بے شک عمدن جھوٹ بولنا کتنا برا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بس وہ خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں. علمی لحاظ سے جانتے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، عملی لحاظ سے وہ غلطی کو غلط راستے کو ترک نہیں کرتے. ٹھیک. بس یہ آیت نمبر 14 اور 15. الم تر الی الذین تولوا. آیت نمبر 14 نے کہا کہ ولی نہ بناؤ ایسی قوم کو جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا. تم بھی غضبناک ہو جاؤ گے، تم بھی اللہ کے غضب شدہ ہو جاؤ گے. اللہ تم پر تو غضبناک ہوگا. اور جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو. منافقین جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک. خدا نے ایسے لوگوں کے لیے عذاباً شدیدہ. بس یہ غور سے دیکھتے جائیے گا. کہیں قرآن نے عذاب علیم کہا ہے، کہیں قرآن نے عذاب عظیم کہا ہے، کہیں قرآن نے عذاب شدید کہا ہے. بس کون سے لوگ ہیں جن کے لیے عذاب شدید ہے؟ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کا جن پہ غضب نازل ہوا ان کو ولی بناتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.